الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے دوستو، آپ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے جو نئے ویڈیوز آئیں ان کی خبر آپ تک بآسانی پہنچ جائے اور آپ اس سے استفادہ حاصل کریں۔ آپ نے پڑھا تھا کلی کی دو قسمیں تھیں، کلی ذاتی، کلی عارضی۔ کلی ذاتی وہ کلی جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج نہ ہو، اور کلی عارضی وہ کلی جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو۔ آپ نے کلی ذاتی کی تعریف اور اس کی جو اقسام تھیں، جنس، نوع، فصل وغیرہ، ان میں سے ہر ایک کی تقسیمات مع تعریف پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم کلی عارضی کی تقسیمات پڑھیں گے۔ کلی عارضی کی دو طرح تقسیم کی جاتی ہے۔ اولاً ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، معروض سے جدا ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے۔ ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ کوئی کلی خاص ہوگی یا نہیں ہوگی، اس اعتبار سے کلی عارضی کی دو قسمیں ہیں، خاصہ، عارضی عام۔ یعنی اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت کے ساتھ خاص ہو تو اسے کہیں گے خاصہ، اور اگر کلی ایک ہی افراد کی حقیقت کے ساتھ خاص نہ ہو تو اسے کہیں گے عارضی عام۔ پھر خاصہ کی دو قسمیں ہیں۔ خاصہ اگر اس حقیقت کے تمام افراد میں پائی جائے جس کا وہ خاصہ ہے تو یہ خاصہ شاملہ، اور اگر اس حقیقت کے تمام افراد میں نہ پایا جائے جس کا وہ خاصہ ہے تو یہ خاصہ غیر شاملہ ہے۔ آئیے کتابیں پڑھتے ہیں۔ کلی عارضی کی تقسیمات۔ کلی عارضی کی دو طرح سے تقسیم کی جاتی ہے۔ نمبر ایک حقیقت کی افراد کے ساتھ خاص ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، یعنی کلی عارضی ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہے یا نہیں ہے، اس اعتبار سے پہلی تقسیم۔ دوسری تقسیم معروض سے جدا ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے۔ آج ہم پہلی تقسیم پڑھیں گے، یعنی ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ کلی عارضی کے خاص ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے جو تقسیم ہے۔ اس اعتبار سے کلی عارضی کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک خاصہ، نمبر دو عارضی عام۔ خاصہ وَكُلِّيٌّ خَارِجٌ عَنْ حَقِيقَةِ الْأَفْرَادِ وَكُلِّيٌّ خَارِجٌ عَنْ حَقِيقَةِ الْأَفْرَادِ مَقُولٌ عَلَى أَفْرَادٍ وَاقِعَةٍ تَحْتَ حَقِيقَةٍ وَاحِدَةٍ۔ تعریف کر رہے ہیں خاصہ کی، یعنی خاصہ وہ کلی ہے جو افراد کی حقیقت سے خارج ہو اور ایسے افراد پر بولی جائے جو ایک ہی حقیقت کے تحت واقع ہوں۔ جیسے ضاحک انسان کے لیے، اسے عارضی خاص بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے دیکھیں ضاحک یعنی ہنسنے والا ہونا انسان کے لیے یہ خاصہ ہے، کیونکہ ضاحک جو ہے انسان کی حقیقت میں داخل نہیں ہے۔ انسان کی حقیقت حیوان ناطق ہے، تو انسان کی حقیقت میں ضاحک داخل نہیں ہے، لیکن ضاحک یہ انسان کے افراد کے اندر ہی پائی جاتی ہے، اس کے علاوہ کسی میں ضاحک نہیں پائی جاتی۔ وضاحت دیکھیں، ضاحک انسان کے لیے خاصہ ہے کیونکہ یہ انسان کی حقیقت حیوان ناطق سے خارج ہے، اور یہی ضاحک یہی ضحک جو ہے صرف اور صرف انسان ہی کے افراد میں پایا جاتا ہے۔ یہ جو ضحک ہے یہ صرف اور صرف انسان کے افراد میں پایا جاتا ہے، اس کے علاوہ کسی میں ضحک نہیں پایا جاتا۔ تو یہ خاصہ ہوا، انسان کا خاصہ ہوا، ضاحک ہونا ضحک انسان کا خاصہ ہوا۔
نمبر 2 ارزیاب. ارزیاب کی تعریف کر رہے ہیں. ہوا کلی خارج عن حقیقت الافراد مقول على افراد واقعۃ تحت حقیقت واحدۃ وعلى غیرها. یعنی ارزیاب وہ کلی ہے جو افراد کی حقیقت سے خارج ہو اور ایسے افراد پر بولی جائے جو ایک حقیقت کے تحت واقع ہوں، اور ایسے افراد پر بھی بولی جائے جن کی حقیقتیں مختلف ہوں. یعنی یہ ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ نہیں بولی جائے، خاص نہ ہو، بلکہ ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ بھی پائی جائے اور اس کے علاوہ بھی مختلف حقیقتوں کے ساتھ بھی پائی جائے. جیسے معاشی انسان کے افراد کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور غنم فرس کے افراد کے لیے بھی بولا جاتا ہے. معاشی یعنی چلنے والا ہونا، جس طرح یہ انسان کے لیے پایا جاتا ہے، اسی طرح فرس غنم وغیرہ ان میں بھی چلنے والی جو صفت ہے یہ پائی جاتی ہے. تو یہ عرض عام ہے کیونکہ معاشی یہ انسان کی حقیقت میں داخل نہیں ہے، خارج ہے، اور یہ اس کے انسان کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ انسان کے علاوہ میں بھی پایا جاتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا یہ عرض عام ہے، خاصہ نہیں. اور خاصہ کی تقسیم ہم کر رہے ہیں. خاصہ کی اقسام. خاصہ کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 خاصہ شاملہ، نمبر 2 خاصہ غیر شاملہ. خاصہ شاملہ وہ خاصہ جو ان تمام افراد میں پایا جائے جن کا وہ خاصہ ہے. جیسے کاتب بالقوہ ہونا انسان کے لیے. دیکھیں، کاتب بالقوہ ہونا یعنی لکھنے کی طاقت ہونا انسان کے لیے یہ کیا ہے؟ خاصہ شاملہ ہے. یعنی انسان کے تمام افراد میں لکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، لکھنے کی طاقت ہوتی ہے، تو انسان کے تمام افراد کاتب ہیں، کاتب بالقوہ ہیں. تو کاتب بالقوہ انسان کے لیے خاصہ شاملہ ہے، کیونکہ کاتب بھی انسان کے ساتھ پایا جاتا ہے، اس کے علاوہ کسی میں نہیں پایا جاتا، اس لیے خاصہ. اور شاملہ یہ ہے کہ تمام انسان کے افراد میں یہ پایا جاتا ہے. نمبر 2 خاصہ غیر شاملہ. وہ خاصہ ہے جو ان تمام افراد میں نہ پایا جائے جن کا وہ خاصہ ہے، بلکہ بعض افراد میں پایا جائے. جیسے کاتب بالفعل ہونا انسان کے لیے. دیکھیں، کاتب بالفعل ہونا یہ انسان کے لیے خاصہ غیر شاملہ ہے. کیوں؟ خاصہ تو ہے کاتب ہونا، کیونکہ خاصہ انسان میں پایا جاتا ہے. خاصہ اسے کہتے ہیں جو ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہو، کیونکہ کاتب ہونا انسان کے علاوہ کسی میں نہیں پایا جاتا، اس لیے یہ خاصہ ہوا. لیکن کاتب بالفعل انسان کے ہر افراد میں نہیں پایا جاتا. یعنی ہر وقت انسان کے ہر افراد، انسان کا ہر فرد لکھتا ہوا نہیں رہتا. تو اس سے معلوم ہوا کیا کہ انسان کا ہر فرد ہمیشہ لکھنے والا نہیں ہے، کاتب بالفعل نہیں ہے. تو کاتب بالفعل ہونا انسان کے لیے خاصہ غیر شاملہ ہے، اس لیے کہ انسان کے یہ بعض افراد میں پایا جاتا ہے، تمام افراد میں نہیں پایا جاتا. نوٹ: بالفعل سے مراد کام کرنے کی صلاحیت بھی ہو اور اس وقت کرے بھی. اور اوپر خاصہ شاملہ میں نوٹ لکھے ہیں: بالقوت سے مراد کام کرنے کی صلاحیت ہو لیکن اس وقت نہ کرے. بالقوت سے مراد کیا ہے؟ صلاحیت تو ہو لیکن اس وقت نہ کرے. اور بالفعل سے مراد کیا ہے؟ کہ کام کرنے کی صلاحیت بھی ہو اور اس وقت کرتا بھی رہے. فائدہ: کلی ذاتی و کلی عرضی کی ایک اور بھی تعریف کی گئی ہے. یعنی پہلے تو ایک تعریف کی گئی تھی. کیا تعریف کی گئی تھی؟ کہ کلی ذاتی وہ کلی ہے جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج نہ ہو، اور کلی عرضی وہ کلی ہے جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو. اب دیکھیں دوسری تعریف. کلی ذاتی وہ کلی ہے جو اپنے افراد کی حقیقت میں داخل ہو. وہاں کیا تھا؟ خارج نہ ہو، یہاں ہے داخل ہو. کلی عرضی وہ کلی ہے جو اپنے افراد کی حقیقت میں داخل نہ ہو. وہاں تھا خارج ہو، یہاں ہے داخل نہ ہو. اب فرق دیکھیں پہلی تعریف میں اور اس تعریف میں کیا فرق ہے. کلی ذاتی و عرضی کی مشہور تعریفات اور مذکورہ بالا تعریفات میں فرق یہ ہے کہ مشہور تعریف کے مطابق نوع کلی ذاتی کی ایک قسم ہے، مگر مذکورہ بالا تعریفات کے مطابق نوع کلی عرضی کی قسم بن جائے گی، کیونکہ یہ اپنے افراد کی حقیقت میں داخل نہیں بلکہ اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہے. نوع یہ اپنے
افراد کی حقیقت میں داخل نہیں ہوتی، بلکہ خود اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہوتی ہے، اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہوتی ہے۔ اس لیے یہ تعریف کرنا کہ کلی ذاتی وہ کلی ہے جو اپنے افراد کی حقیقت میں داخل ہو، تو اس تعریف سے کیا ہوگا، نوع خارج ہو جائے گی کلی ذاتی سے، تو یہ کلی عارضی کی تعریف میں داخل ہو جائے گی، حالانکہ نوع جو ہے یہ کلی ذاتی کی قسم ہے۔ فائدہ، کلی ذاتی و عارضی کی پانچوں قسموں کو کلیات خمسہ کہا جاتا ہے۔ اس طرح سوال بن سکتا ہے کہ کلیات خمسہ کسے کہا جاتا ہے؟ پہلے جو 3 قسمیں بیان کی گئی تھی، جنس، نوع، فصل، کلی ذاتی کی 3 قسمیں، اور کلی عارضی کی جو 2 قسمیں ہیں، خاصہ اور عرض عام، ان پانچوں کو ملا کر کے، یعنی جنس، نوع، فصل، خاصہ اور عرض عام کو، ان پانچوں کو ملا کر کے کہا جاتا ہے کلیات خمسہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔